یہ شان ہے آپ کی امی جان کی. تو سیدہ خدیجہ کی گود میں پرورش ہوئی, حضور کی گود میں پرورش ہوئی. 4 سال کی عمر تھی. ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیدہ خدیجہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ زیورات پہناؤں. اور اس کے بعد 4 سال کی ننھی سی عمر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے ماں خدیجہ الکبریٰ نے, جو کہ دولت مند تھی, اللہ نے دولت دی تھی, ملکہ تجار کہلاتی تھی, کچھ زیورات خریدے اور حضور علیہ السلام سے عرضی کی کہ حضور اپنے ہاتھوں سے پہنائے. اور پھر ماں خدیجہ نے اور حضور علیہ السلام نے مل کر سیدہ فاطمہ کو 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں زیورات پہنائے. اور زیورات پہننے کے بعد گھر کے باہر نکلی, اور تھوڑی دیر کے بعد جب اندر گھر میں داخل ہوئی تو ہاتھ اور وجود سے زیورات نہیں تھے, ہاتھ پیر اور اعضاء زیورات سے خالی تھے. ظاہر سی بات ہے, ہم کوئی موبائل قیمتی بچے کو دے دیں یا کوئی قیمتی چیز دے دیں, بچہ گھر میں آئے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں وہ چیز نہ ہو تو ہمیں فکر ہوتی ہے فلاں چیز کیا ہوئی, فلاں قیمتی چیز کیا ہوئی. اللہ اکبر. ماں خدیجہ نے پوچھا بیٹی وہ زیورات جو پہنا کر کے باہر نکالا تھا تو یہ زیورات کہاں گئے؟ سیدہ نے بڑی اللہ اکبر سادگی سے عرض کیا, امی جان ایک غریب خاتون جا رہی تھی ضرورت مند, میں نے سوچا کہ زیورات پہن کر کرنا کیا ہے, میں نے زیورات اتار کر اس کو دے دیے تاکہ اس کا کام نکل جائے. اللہ اکبر. جس کی بچپنے کی سخاوت کا یہ عالم ہو, اللہ اللہ اس کے شباب پہ سخاوت کا عالم کیا ہوگا. اور کیسے سخاوت کی ہے کہ بابا کی سخاوت لوگوں کو یاد آ گئی ہے. اللہ اللہ. لوگ کہنے والوں نے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی سائل کو نہ نہیں کہا. اللہ اکبر. بلکہ اگر پاس ہوتا تو دے دیتے, اور پاس نہیں ہوتا تو فرماتے جاؤ جس چیز کی ضرورت ہو میرا نام لگا کر بازار سے خرید لو, اور دکان پر میرا نام لگا دینا, بعد میں ادا کر دوں گا جب میرے پاس آئیں گے. تو حضور کی سخاوت کا یہ عالم تھا. اللہ اکبر. شہزادی کونین کی سخاوت کیا تھی, بابا سے سخاوت کیسے سیکھی تھی. قربان جائیں, ایک مرتبہ ایک یہودی آیا, اور آنے کے بعد اللہ اکبر بلکہ مسافر آیا, مسافر نے آنے کے بعد مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی, اے محمد عربی میں بھوکا ہوں, مسافر ہوں اور مجھے کھانے کی حاجت ہے. اللہ اکبر. قربان جائیں, اس وقت کونین کے والی, اللہ اکبر, کائنات کے والی, مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہوا تھا اور کئی دن ہو چکے تھے. آپ نے سنا ہوگا, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کبھی کبھی حضور علیہ السلام کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا, کبھی 1 مہینہ بھی ہو جاتا تھا. بلکہ بعض سیرت نگار یہاں تک گئے ہیں کہ 1 مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور ختم ہو جاتا, اور اس کے بعد جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا. دوسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور وہ بھی ختم ہو جاتا, پھر بھی چولہا نہیں جلتا. اور تیسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا وہ بھی ختم ہو جاتا, اور کونین کے تاجدار کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ان دنوں بکری کے دودھ پر, کھجور پر اور پانی پر گزارا کر لیا جاتا تھا, اور کسی کو اطلاع تک نہیں ہو پاتی تھی کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. قربان جائیں, اللہ اکبر. اس شان سے مصطفیٰ جان رحمت نے زندگی گزاری ہے. کاش ہمیں یہ احساس ہوتا کہ جس نبی کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا, صرف اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے آج ہم ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اور ہم نے مسجدوں کو ویران کیا ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو معاذ اللہ جدید تہذیب اور روشن خیالی کے نام پر آوارہ گردی کے لیے چھوڑ دیا ہے. قوم کی بیٹیاں آج اللہ اکبر بازاروں میں بے نقاب و بے حجاب گھوم رہی ہے, کبھی کوچنگ کے نام پر, کبھی یونیورسٹی کے نام پر, کبھی روشن خیالی کے نام پر. ہماری بیٹیاں غیروں سے گفتگو کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ گپ شپ کرتی بھی نظر آتی ہے. یاد رکھو, جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی خاتون ہو, فاطمہ الزہرا کو ماننے والی قوم اگر اپنی بیٹیوں کو بے پردہ آوارہ گردی کے لیے چھوڑ دے تو ہم سے بڑھ کر جفاکار کون ہوگا. جس نبی کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, صرف دین کی حقانیت کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے اگر اس نبی کے درد کو, ان کی محنت کو, ان کی کاوشوں کو, ان کی کوششوں کو ہم
محسوس نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگرچہ میرا عنوان یہ نہیں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ میں نہیں جانتا حقائق کیا ہیں، سازشیں کیا ہیں، میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا کیا دھرا ہے، وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ اکبر! لاک ڈاؤن کے اندر اور کورونا کی وبا کے اندر مسلم امہ کو تو یہ چاہیے تھا، ہم اللہ کی بارگاہ میں روتے، گڑ گڑاتے، سجدہ کرتے، آہوزاری کرتے، رجوع اللہ کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے، پشیماں ہوتے، لیکن دنیا نے کیا دن دکھائے؟ لاک ڈاؤن کے فری اوقات میں لوگ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے جوا کھیلنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جتنا نشہ لاک ڈاؤن میں لوگوں نے عام کیا ہے اتنا نشہ شاید ہی کسی دنوں میں عام کیا گیا ہوگا۔ جوا جتنا کھیلا گیا لاک ڈاؤن کے اندر، مٹنے والی، تباہ ہونے والی، برباد ہونے والی قوم کا انداز یہی ہوتا ہے۔ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں، خدا کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے نبی کی محنتوں کا اندازہ کرو۔ بلکہ میں گفتگو جو کر رہا تھا، ہم نے تو بہت کچھ صرف عقیدتوں کے پھول لٹانے کی باتیں کی ہے۔ زبانی عقیدتیں کبھی کسی کو کامیابی کے ساحل تک نہیں پہنچا سکتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کا ایک باب شعب ابی طالب بھی ہے۔ صرف 5 سال کی ننھی سی عمر میں بابا کے ساتھ شعب ابی طالب کے اندر قید کر دی گئی ہے، اور بابا کے ساتھ خود بھی بھوکی رہی ہے، خود بھی پیاسی رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، 3 سال تک یہ ایام گزارے سیدہ فاطمہ نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ، ہم اس کا احساس کب کریں گے؟ اس کا احساس کب کریں گے؟ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں ہے، میں صرف چند جملے بطور احساس، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ صرف احساس دلاؤں یا دل کا درد آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے۔ تو سیدہ کائنات بابا کے بڑے مشابہ، حضور کی سخاوتوں کا عالم یہ تھا کہ نہیں ہوتا بظاہر کچھ پاس میں تو کہتے جاؤ دکان سے لے لو، میرا نام کہہ کے بعد میں ادا کر دوں گا۔ ایک دن مسافر آ کر کے کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، اے محمد عربی مجھے کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا تھا۔ سرکار نے فرمایا سلمان اس مسافر کو لے جاؤ اور فاطمہ سے کہنا کہ اس کو کھانا کھلا دے۔ اس مسافر کو لے جاؤ اور کہنا فاطمہ الزہرا سے اس کو کھانا کھلا دے۔ سیدنا سلمان فارسی چلے، دروازے پہ دستک دی، سیدہ نے پوچھا کون؟ تو کہا سلمان، آپ کے بابا کا غلام ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ ایک مسافر ہے، بھوکا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آیا تھا۔ سرکار نے کہا کہ فاطمہ سے کہنا کھانا کھلا۔ سیدہ نے کہا سلمان 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا ہے، 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا، لیکن چونکہ یہ ہمارے گھر کی روایت نہیں ہے کہ آنے والے سائل کو خالی لوٹا دیں۔ ہائے ہائے، اے سیدہ کائنات، آپ کے گھر کی یقیناً یہ روایت نہیں ہے۔ جب آپ کے شہزادوں نے ایسا نہیں کیا تو آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ لیکن آج ہم بھی خالی دامن پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے لاڈلے بیٹے کے عرس کی تقریب میں آپ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں بھی توجہ فرما، ہم پہ بھی توجہ فرما دے اور ہمارے دامنوں کو بھی گوہر مراد سے بھر دے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ سیدہ کائنات نے کہا میرے گھر کی ریت نہیں ہے آنے والے کو خالی لوٹاؤں، ایک کام کرو سلمان، یہ میرا دوپٹہ لے جاؤ اور لے جا کر کے جو ہے وہ فلاں یہودی سے کہنا کہ وہ اس کو چند دن کے لیے گروی رکھے اور کچھ پیسے دے دے، اور جو رقم آئے اس سے اس مسافر کو کھانا کھلا دو تاکہ یہ کھانا تو کھا لے۔ اللہ اکبر! آپ غور تو کریں، یہ قربانی خاندان رسالت کی، یہ شان سخاوت خاندان رسالت کا یہ انداز، اور پھر اس کے بعد وہ دوپٹہ حضرت سلمان فارسی نے لیا، اللہ اللہ، اور اس دوپٹے کی شان کا عالم کیا تھا؟ امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے،
جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل میں اس ردائے نزاکت پہ لاکھوں سلام. جس دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا, اللہ اکبر, وہ ردائے ناز و عظیم ردا, اللہ اکبر.